بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل سے رہائی بھاگ دو پہلا بھاگ ضرور سنیں، تبھی آپ کو ویڈیو کی مکمل معلومات حاصل ہوگی۔ تو چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ بادشاہ نے پھر ساقی کو بھیجا اور یوسف کو پھر انکار کر دیا اور کہا بلایا، لیکن انہوں نے میں تو اسی وقت باہر آ سکتا ہوں جبکہ ان عورتوں نے میرا حال پوچھا جائے اور عزیز مصر کو بھی یہی حقیقت معلوم ہو کہ اس کا صحابہ دور ہو۔ بادشاہ نہایت حیران ہوا۔ اس نے ان عورتوں کو حاضر کرایا جو زلیخا کی مجلس میں شریک ہوئی تھیں۔ اس نے ان سے یوسف اور زلیخا کا حال پوچھا۔ وہ بولی، خدا کی پناہ، ہم نے تو یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ پھر زلیخا کو بھی طلب کیا گیا۔ اس نے کہا، جب یہ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی تو میں سچی بات نہیں چھپاؤں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ قصور میرا ہے، وہ اپنے کردار کا سچا ہے۔ اس تحقیقات کے بعد حضرت یوسف نے فرمایا، تحقیقات کرنے سے میری غرض صرف یہی تھی کہ میری بے گناہی ظاہر ہو جائے اور عزیز مصر بھی جان لیں کہ میں اس کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی۔ جب معاملہ روشن ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی صورت کی طرح ظاہر ہو گئی اور ان کو بادشاہ بھی رہائی کا پیغام پہنچا تو انہوں نے قیدیوں کو دعائے خیر دی اور قید خانے سے باہر آئے اور قید خانے کے دروازے پر لکھا، جس کا عربی ترجمہ یہ ہے، ھذا خبیر الاحیاء و بیت الاحزان و سماط الاعداء۔ یہ صبر ہے زندوں کی اور گھر کے غموں کو اور گھر کے دشمنوں کے خوش ہونے کا۔ اس کے بعد غسل کیا اور لباس بدلے اور بادشاہ کے خاص گھوڑے پر سوار ہو کر دربار میں پہنچے۔ جب آپ پر بادشاہ کی اور ارکان دولت کی نظر پڑی تو سب بے اختیار ہو کر بول پڑے، یہ مکرم روح ہے یا معزز فرشتہ یا انسان، ایسا شخص تو نہ کسی نے دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ بادشاہ نے آپ کو ایک اچھے اور مناسب مکان میں ٹھہرایا اور گفتگو کی۔ بادشاہ نے آپ کو ہر طرح کی خوبیوں اور کمالوں سے آراستہ پایا۔ پھر وہاں میرے خواب کی تعبیر میرے سامنے بیان کرو۔ آپ نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بادشاہ کے سامنے بیان کی۔ بادشاہ نے کہا، اگرچہ میرا خواب عجیب و غریب ہے لیکن تمہاری تعبیر عجیب تر ہے۔ اب یہ بتاؤ، قحط سالی کی مصیبت سے رعایا کو کیسے بچایا جائے؟ حضرت یوسف نے فرمایا، ملک کے تمام حاکموں کو حکم دے دو کہ وہ مصر کے تمام کسانوں کو تاکید کریں کہ وہ کھیتی میں کام میں ہرگز سستی نہ کریں اور اپنی پیداوار میں سے غلہ بالیوں کے ساتھ قحط کے زمانے کے لیے جمع کریں۔ غلہ کام میں بس اتنا ہی لایا جائے جتنے کی کم سے کم ضرورت ہو۔ بادشاہ فکر مند ہوا، اس مشکل کام کی نگرانی کی ذمہ داری کس کو سونپی جائے؟ وہ کون شخص ہو سکتا ہے جو اس عظیم منصوبے کو انجام دے سکے؟ حضرت یوسف نے فرمایا، فکر مند نہ ہو، یہ کام میرے سپرد کیجیے، میں نگراں ہوں، ذمہ داری کو پوری طرح انجام دوں گا۔ بادشاہ نے خوشی سے یہ توجہ قبول کر لی اور حضرت یوسف کو ملک کے تمام خزانوں اور ذرائع وسائل پر قبضہ دے دیا۔ عزیز مصر کے مرنے کے بعد حضرت یوسف مختار کل ہو گئے نے حضرت یوسف کے ایک لمبا چوڑا مکان ایسا تلاش کیا جس کی زمین میں نمی نہیں ہے، جس کی ہوا میں مناسب تھی۔ ایک عمارت بہت اونچی اور چوڑی تعمیر کرائی، زمین مقرر کیے گئے، محصول 7 برس تک جمع کیا گیا۔ وقت کے گزرتے دیر نہیں لگی، خوشحالی کو 7 سال گزر گئے۔ تنگی کا زمانہ آیا۔ حضرت یوسف پیٹ بھر کھانا نہ کھاتے تھے تاکہ بھوکے لوگوں کی یاد باقی رہے۔ قحط کی آگ ایسی پھیلی کہ کیا امیر کیا غریب سب دبلے اور لاغر ہو گئے۔ لوگوں کے زیور اور برتن تک بک گئے، لوگوں نے اپنے غلام اور جانور تک بیچ ڈالے، کسانوں کی زمین اور حویلیاں تک بک گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رعایا کی جانیں بچانے کی پوری فکر کرتے رہے۔ ایسے ہی سچے قصوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے سچے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔